بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں آپ کے ایک قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ وہ قرض کہانی سنانے کا ہر ہفتے آ جاتا ہے، پھر ہم اسے ادا کر دیتے ہیں، پھر آ جاتا ہے۔ تو کہانی یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ ہے، اور قصے سے پہلے آپ کو یہ بتانا بھی پڑے گا کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا پھیلاؤ جب ہوا ہے تو کفار مکہ اپنے نظریے پر قائم تھے۔ دنیا میں بیٹے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو نظریاتی آدمی ہوتا ہے۔ نظریاتی آدمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور نظریاتی آدمی یہ ہے کہ وہ ایک نظریے کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ خیال، فکر، سوچ، ایسی سوچ جس کے ساتھ انسان کی پوری وابستگی ہوتی ہے، اور آدمی کسی صورت اس سوچ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اب اس سے جو آدمی ہٹے گا وہ نظریاتی آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نہیں تین ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آدمی اپنے ایک نظریے پر قائم ہے۔ یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی کبھی کبھی سوال آتا ہے نا کہ اس کے معنی بتاؤ۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب نہیں، یہ جواب جو ہے نا، معنی کا مطلب جواب، یہ ایسا مفہوم یا جواب ہے جو صرف آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ معنی کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اس حقیقت کو جو انسانی ذہن نے تسلیم کر رکھا ہو، ٹھیک ہے؟ انسانی ذہن کے تسلیم شدہ حقائق، اس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی جو نظریاتی ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ آدمی کسی فکر کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، یہ ایک آپ کا نظریہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہ قیامت آنی ہے نہ اللہ نے حساب لینا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ ایک تیسرا بھی ہے جو آپ سے ملا، آپ نے کہا قیامت آنی ہے، اس سے کہاں آنی ہے۔ ایک اور سے ملا جو قیامت کو نہیں مانتا، اس سے ملا، اس سے کہا نہیں آنی، کہتا ہے نہیں آنی۔ تو یہ تو ایک لڑھکتا ہوا پتھر ہے،
اس کی اپنی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظریہ تھا، اللہ نے انہیں نبوت دی تھی، ان کے مقابلے میں کافروں کا بھی ایک نظریہ تھا جس پر وہ صدیوں سے جمے ہوئے تھے، نہ یہ چھوڑنے کو تیار تھے، نہ وہ اپنے نظریے کو بدلنے کو تیار تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ کوئی ایک نظریہ بتائیے، وہ کس چیز پہ قائم تھے؟ مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ کس چیز پہ قائم تھے؟ بولیں، اونچا بولیے۔ بتوں کی پوجا، بہت اچھے، آپ بتائیے نا، صحیح ہے، وہ بتوں کی پوجا پہ قائم تھے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کے ماننے کی دعوت دیتے تھے، ان کا نظریہ تھا۔ تو ہوتا یوں ہی ہے بیٹے، اچھے لوگ دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، اچھا برا صحیح غلط جو بھی نظریہ اس نے قائم کیا ہوتا ہے، اس نظریے کے لیے وہ اپنی جان کھپا دیتا ہے، اس نظریے کے پھیلاؤ کے لیے، دنیا میں بتانے کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف کھینچنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے۔ نظریاتی آدمی یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظریاتی تھے کہ بتوں کی پوجا، اور یہ جو نظریاتی دوسری طرف تھے کہ ایک اللہ اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، ان کا پہلا ٹکراؤ جس میدان میں ہوا اسے کہتے ہیں بدر۔ اور بدر میں لڑائی ہوئی، کیونکہ 13 سال تک مسلمان انہیں بتاتے رہے کہ دیکھو یہ صحیح نظریہ ہے، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ آخر کیا ہوا؟ انہوں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں ان کو مار دو، قتل کر دو۔ ہمیشہ بیٹے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دلیل سے بات کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ جن کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہ لڑنے مارنے میں اتر آتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی نظریات اور اس کے دلائل کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کیوں اللہ ایک ہے؟ آپ کہتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بھی کیوں اللہ کی کتاب ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا کہ خدا کی کتاب ہے۔ اس لیے بیٹے ہمارے زمانے میں اکثر مسلمان جو ہے نا، یہ اول تو نظریاتی ہی نہیں رہے، اور جو نظریاتی طور پر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کوئی دلیل نہیں رکھتے، محض ضد ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس اس سے کوئی پوچھے بھی تم کیوں مسلمان ہو، کوئی دلیل ہوگی نا، کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں دو چیزوں کی کمی ہے۔ ایک چیز جس کی کمی ہے کیا ہے؟ تعلیم۔ پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں۔ کوئی پوچھے کہ آپ قرآن کیوں یاد کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ قرآن کیوں یاد کر رہے ہیں۔ ایک آپ سے کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے بس میں جو کہتا ہوں نہیں آئے گی، تھپڑ مارتا ہے آگے سے۔ اس کا مطلب ہے اس کا دلیل کچھ نہیں۔ وہ جاہل بھی ہے اور متکبر اور مغرور بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ظلم کر کے اپنے نظریے کو پھیلائے، وہ چاہتا ہے کہ جبر کر کے، اور جو نیکی جو دین بچوں جبرن نافذ کیا جاتا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
آدمی کو ہمیشہ جو نظریہ بھی اپنانا ہے آزادی کے ساتھ اپنا. اس لیے آپ میں سے جو بچے نہیں یاد کر رہے نا قرآن پاک، تو بیٹے آپ پہ جبر نہیں کرنا. ہم نے قاری صاحبان سے کہا ہے کہ اس سال رمضان کے بعد چھٹی. جو سبق نہیں یاد کر رہا بیٹے ہمیں کیا ضرورت ہے اس پہ جبر کرنے کی، نہ کرے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس پہ جبر کریں کہ ضرور یاد کرو بھئی، تم جانو تمہارا کام جانا. ہم تو صرف بیٹے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو اس لیے جن بچوں کا امتحان میں اس مرتبہ نمبروں کا مسئلہ ہے، پرسوں بیٹھ کے ہم نے کافی بات کی ہے، کل یا پرسوں وہ بچے آئندہ نہیں آئیں گے رمضان کے بعد، کہیں اور جائیں یا گھر رہیں. ہم نے آپ سے کتنے فیصد نمبر کا کہا تھا؟ 80%. تو آپ میں سے بچوں کے 80 سے کم آئے ہیں نا؟ کیوں؟ جی بیٹے پڑھائی تھوڑی تھی، محنت تھوڑی کرتے ہیں، تو محنت کریں نا، زیادہ محنت تھوڑی کرتے ہیں. تو آپ نے وجہ بتا دی کہ نمبر کیوں کم آئے، محنت تھوڑی کرتے ہیں. اچھا کون محنت تھوڑی کرتا ہے؟ سارے تو نہیں ایسے، سارے کرتے تو 80% نمبر بہت سے بچوں کے آئے ہیں. یا آپ کے کوئی بچے ہیں جو تھوڑی محنت کرتے ہیں؟ ایسے ہی جواب ہوتے ہیں. جوانی میں آدمی کل جہان کی سوچ رہا ہوتا ہے، قوموں کی سوچ رہا ہوتا ہے، پھر جب آہستہ آہستہ قبر قریب آتی ہے نا تو اپنا سوچنے لگتا ہے. تو اس کو کہتا ہے محنت تھوڑی کرتے ہیں، یعنی بچے تھوڑی محنت. آپ خود کتنی کرتے ہیں بیٹے؟ آپ کے کتنے نمبر تھے؟ 92. اوہ بہت اچھے، بہت اچھے. یہ بچہ کہہ سکتا ہے، اسے حق پہنچتا ہے بیٹے. 100 میں سے 92 نمبر اس نے دیے نا، یہ اچھی چیز. تو اس سے جن بچوں کے نمبر 80 سے کم آئے ہیں نا، وہ والدہ کو لکھیں کہ عید پہ وہ پراٹھے پکائیں اور حلوہ پکائیں اور بڑی اچھی اچھی چیزیں آپ کو کھلائیں، اور شوربہ بھی اور گوشت بھی، اور اس کے بعد لمبی تان کے سو جاؤ. ٹھیک ہے؟ ادھر نہ آنا، ادھر کا رخ بالکل نہیں کرنا، وہ اساتذہ پہلے ہی بتا دیں گے. تو ٹھیک ہے بیٹے؟ جو بچہ بھی 80% سے کم نمبر لے گا ہم نے نہیں رکھنا. تو ہوتا یہ ہے بیٹے کہ انسان ایک نظریے کے ساتھ جیتا ہے. تو جن لوگوں کے کوئی نظریے نہیں ہوتے لڑنے جھگڑنے پہ اتر آتے ہیں. دلیل نہیں ہوتی، یوں کہ یہ نظریہ تو ہو اور دلیل بھی نہ ہو. تو اس لیے آپ سے پوچھے کوئی کہ کیوں حفظ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں کیوں حفظ کر رہا ہوں، قرآن کیوں یاد کر رہا ہوں. اب ان مکہ مکرمہ کے مشرکوں کے پاس نظریہ یہ تھا کہ بتوں کی عبادت. دلیل پوچھو تو کچھ بھی نہیں. دلیل پوچھو تو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. دلیل پوچھو تو علم سے لا تعلق. تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو جو لوگ دلیل نہیں رکھتے نا بات کرتے ہوئے، غصہ، جہالت، لڑائی پہ اتر آتے ہیں. لڑائی ہوئی. ان کافروں میں جو مارے گئے، ایک کافر کا نام تھا عتبہ. عتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی نام تھا. بڑے اچھے اچھے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام بھی عتبہ ہوتے تھے، اور کافروں کے نام بھی عتبہ ہوتے تھے. عرب نام ایک جیسے ہی رکھتے تھے نا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد رکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں میں یہ نام محمد تھا. کچھ لوگوں نے اس لیے بھی رکھ لیا کہ انہوں نے سنا تھا کہ محمد نام کا ایک فرد دنیا میں آئے گا اور وہ ایک آخری مذہب، نیا مذہب لائے گا، تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام ہی محمد رکھنا شروع کر دیا. ایسے 4-5 واقعات مل جاتے. لیکن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا نام یہ تھا، اور اس میں گرامی کے ساتھ وہ شخصیت بھی تھی، دلیل سے بات کرتے تھے، بتاتے تھے وحی آئی ہے، بتاتے تھے اللہ کا کلام آیا ہے۔ تو اب لڑائی میں عتبہ جو تھا وہ مارا گیا۔ اب عتبہ کی جو بیٹیاں تھیں انہیں اس پہ ظاہر ہے والد کا دکھ ہوا، والد کے انتقال پہ انہیں بہت پریشانی ہوئی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے والد کا بدلہ لیں گے۔ بہت سی اولاد تھی عتبہ کی غالباً، لیکن ان میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا ہند اور ایک کا نام تھا فاطمہ۔ دیکھا آپ نے، فاطمہ ایک تو یہ تھیں جو عتبہ کی بیٹی تھی، اور ایک فاطمہ اور بھی تھیں، وہ کون تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور تمام انبیاء علیہ السلام سے برتر و اعلیٰ، لیکن اپنی بیٹی کے استقبال کے، وہ کبھی آتی تھی نا، تشریف لاتی تھی گھر تو کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے یہ انسانی زندگی کے آداب ہیں۔ آپ جب کسی بڑے آدمی کو دیکھیں، اساتذہ کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، تو ہمیشہ کھڑے ہو جانا چاہیے، عزت تعظیم دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اساتذہ آ گئے، والدین آ گئے، کوئی بزرگ آ گئے تو بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ آگے کر دیں، یا تو بیمار ہو نا کوئی، یا اس کے گھٹنوں میں کیا پڑ گیا ہو، پانی۔ بہت اچھے بھائی، آپ بھی اردو جانتے ہیں۔ گھٹنوں میں پانی پڑ گیا، اٹھ نہ سکے تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی باعزت آدمی آ جائے اس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ عتبہ کی بیٹیوں نے طے کیا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ کر اس سے بدلہ لیں گے۔ ہند نے پتہ چلایا، اور پتہ چلا کہ اس کے والد عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بہت شان کے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، پھر دودھ شریک بھائی بھی تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً ایک اہلیہ اور ان کی اہلیہ دونوں بہنیں بھی تھیں۔ یہ خیر کافی رشتے ملتے تھے، سب سے بڑا رشتہ تو چچا ہونے کا بھی تھا۔ تو عتبہ کی جو بیٹی تھی ہند، وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ہند نے سوچا کہ میں اپنے والد کے قتل کا بدلہ لوں گی حمزہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو اس نے اپنے ایک نوکر، ایک غلام وحشی سے بات کی، اس کا نام ہی وحشی تھا۔ وحشی کیا ہوتا ہے؟ وحوش کسے کہتے ہیں؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ وحوش ہے یا وحوش ہے؟ واو پہ پیش ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ وحوش وحش کی جمع، وحش کہتے ہیں جنگلی جانور۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ تو وحشی جو جنگلی ہو، ٹھیک ہے نا؟ گاؤں جنگل کی زندگی سے شہر کی زندگی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے بیٹے۔ اس سے ہمیشہ آپ جب بڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو کوشش کیجئے کہ شہر شفٹ ہو جائیں، اس لیے کہ وہاں تعلیم، تمدن، تہذیب زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
جو اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اس میں کہا کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور میرے بھائیوں اللہ نے بڑا احسان کیا کہ آپ کو فلسطین جو گاؤں تھا اس سے اٹھا کر مصر میں لے آیا جو شہر ہے۔ تو وحشی بمعنی جنگلی، لیکن وہ بھی صحابی ہو گئے تھے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس نے تیار کیا ہند نے۔ ہند کسے کہتے ہیں؟ اب بتائیے۔ جی، ہند ایک خاتون کا نام تھا، بیٹی کا نام تھا، لیکن ہند کے معنی کیا ہیں؟ ہند کے معنی ہے اصل میں تو یہی ہندوستان، اصل معنی تو اس کے بھی کچھ اور ہے، لیکن ادھر نہیں جاتے، لمبی ہو جائے گی بات۔ ہند ہندوستان کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں عربوں پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی ہندوستان کی۔ ہندوستان بہت بڑا ملک، آپ کو پتہ ہے ہندوستان سے، بامبے سے، یہاں سے جہاز چلتے تھے، جدہ جاتے تھے، وہاں پر ہندوستان کی چیزیں جاتی تھیں، وہاں سے عربوں کی چیزیں یہاں آتی تھیں، یہ تجارت کرتے تھے نا۔ ہندوستان کی تلوار بہت چمکدار ہوتی تھی، بڑی خالص کاٹ دینے والی، بہت اچھی۔ اس کو اتنا اچھا بناتے تھے کہ اس میں اپنا چہرہ جیسے نظر آتا ہے نا کبھی کبھی آئینے میں، تو بہت اچھی تلوار بنتی تھی۔ اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہندوستانی تلواروں سے تشبیہ دی کہ اتنا روشن، اتنا منور، اتنا چمکدار چہرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہندوستان کی تلواروں میں چمک ہوتی۔ تو ہند نام رکھ دیتے تھے۔ جیسے سکھ تھے، یہ رنجیت سنگھ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اچھا، رنجیت سنگھ بھی ایک شخصیت تھی، اس کے ایک بیٹے کا نام تھا کشمیر، کشمیر سنگھ۔ آپ ہنستے ہیں نا؟ تو ایسے بھی نام رکھا کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے؟ ایسے نام بہت سے، یہ اب تک ہے بیٹے۔ یہ امریکہ کے جو بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے ان کی شخصیات ہیں، بعض کے نام تو ایسے ہیں کہ سن کے شرم آتی ہے کہ کیا نام رکھا ہے۔ آپ کبھی غور کریں گے، جب بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس کا نام تھا ہند، ہند بنت عتبہ۔ اس نے وحشی سے کہا کہ تلوار، کوئی نیزہ، کوئی، وہ بہت اچھا نیزہ چلا۔ ایک تو نیزہ ہوتا ہے نا لمبا، جس کے آگے جو چیز لگی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہیے کہیے، کیا کہتے ہیں؟ خنجر تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ نیزے کے سر پہ ایک چیز، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ نوکدار، تکون ہوتی ہے، تکون ہوتی ہے، لوہے کا ایک تکون پترا، یہ اور یہ تکون ٹرائی اینگل، وہ کمال ہے بھی۔ شاباش، آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ 5 پاس کر لیے؟ جی بیٹے، ٹرائی اینگل بہت اچھے، بہت اچھے، آپ نے بالکل نقشہ ہی کھینچ دیا۔ دیکھیے، آپ ہمارے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ ہم یہ لفظ کہتے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ ٹرائی اینگل ہوتی ہے ایک مثلث، اس کو لوہے کے اور کبھی کبھی بانس کے ساتھ، کبھی کبھی ایک لکڑی کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، اور لمبی لکڑی، لمبا لوہا ہوتا تھا، اسے کہتے تھے نیزہ۔ اور ایک ہوتا تھا چھوٹا نیزہ، حربہ اسے کہتے تھے۔ وہ چھوٹا نیزہ اتنا سا ہوتا تھا، نیزہ لمبا ہوتا تھا نا، اس کے درمیان سے یا کہیں سے کاٹ کے چھوٹا سا، تو وہ نیزہ چلانے میں بڑا ماہر تھا، حبشی،
نہ وحشی. تو جب دوسرا مارکا آیا بدر کے بعد دوسری مرتبہ مسلمان اور کافر کب ایک دوسرے کے سامنے ہوئے؟ غزوہ احد میں. بہت اچھے. آپ ہی کو پڑھنا ہے اور آپ ہی کو جواب دینے. ٹھیک ہے نا. غزوہ احد میں تو احد میں ہند آئیں اور ہند اپنے ساتھ اپنے اس غلام وحشی کو لائیں اور وہ چھوٹا سا حربہ ان کے پاس تھا اور بہت ماہر تھے، زبردست اس کو چلانے میں. حمزہ رضی اللہ ان کے پاس سے گزرے اور اس نے مارا. حمزہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ کے پیچھے ہو گیا تو حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں شہید ہو گئے. تو اب ہند نے انتقام لیا. قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. ہاں یہ ہے نا حفظ. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو بدلے میں بھی قتل کرنا ہو تو حد سے آگے نہ بڑھنا. جرم کی سزا دیتے ہوئے بھی حدود کو قائم رکھنا ہے. جو لوگ جرم کی سزا دیتے ہوئے لمٹس حدود کو قائم نہیں رکھتے وہ در حقیقت خود پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. قتل عتبہ کو کیا تھا ان کے والد کو، چلو آپ نے مار دیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، ختم ہو گئی بات. ہند نے وہ اس غضب کی بہادر خاتون تھی کہ انہوں نے خنجر لیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا سینہ چاک کیا، پیٹ چاک کر دیا، ان کے گردے نکالے، ان کا جگر نکالا اور جگر کو، انسان کے جگر کو چبا کر تھوک دیا. یہ ہے انتقام. لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا بیٹے، ہمیشہ بتائیں یاد رکھو گے؟ جو لوگ انتقام لیتے ہیں نا بیٹے، پھر اس انتقام کا بھی انتقام لیا جاتا ہے اور انسانی نسلیں اس طرح تباہ ہو جاتی. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی انتقام کی بجائے صبر کر لے، سلسلے کو ختم کر دے. ہم وہ لوگ بن جائیں جو شر کو ختم کر دیں، جو برائی کو ختم کر دیں. ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے کیا ہے، اب اس کا انتقام لیں، پھر وہ اس کا انتقام ہم سے لیں، پھر ہم ان سے لیں. عربوں کی جو جنگیں شروع ہوتی تھی، ایک جنگ ان کی 120 سال تک چلتی رہی. 120 سال. جب کوئی نسل جوان ہوتی تھی لڑ پڑتے تھے، مار دیتے تھے. پھر بیٹھے ہیں، پھر اب بچے پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر مار دی. اس لیے بیٹے جتنے بھی لوگ انتقام کے لینے کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ درست نہیں ہوتی، ہمیشہ درست نہیں ہوتی. بعض اوقات مسئلے کا حل یہی ہوتا ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے، چھوڑ دے بس. ہاں معاف کر دے. بہت زبردست بات آپ نے کی. یہ رویہ عملاً ہونا چاہیے بیٹے. معاف کر دے، چھوڑ دے. زندگی میں اور بتیرے کام ہیں کرنے کے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے جانا ہے. کون اس چکر میں پڑتا رہے، اس نے گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، تم جانو تمہارا کام. ٹھیک ہے نا. اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کا نبی جو ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو معاف کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی، اور جو خرچ کرے گا اللہ اس سے زیادہ پیسے دے گا. لیکن خرچ ایسے نہ ہو بیٹے، جو آپ کے پاس پیسہ ہے یہ بھی کہیں خرچ کراؤ، سوچ سمجھ کے کتنا آپ کی ضرورت کا ہے،
کتنا اس سے زیادہ ہے؟ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 5 روپے آپ کی ضرورت کے ہیں، 5 اللہ کی راہ میں، 8 روپے آپ کی ضرورت کے ہیں، 2 روپے اللہ کے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنی ضروریات سب سے پہلے۔ تو ہند نے یہ کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ہند کی شادی جو تھی وہ ہوئی تھی حضرت ابو سفیان میں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور یہ سارے لوگ اموی تھے، اور ہند کی دوسری بہن، اس کا کیا نام بتایا تھا؟ ہاں، فاطمہ۔ فاطمہ بنت عتبہ جو تھیں، ان کی شادی ہوئی تھی ہاشمیوں میں۔ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عبد المطلب کی اولاد میں۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لگتے تھے؟ دادا۔ پھر ان کے اولاد میں ابو طالب، حمزہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ سارے یوں بھائی تھے نا۔ ان میں جو ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کے پوتے، جو ان کی اولاد ابو طالب سے ہوئی۔ یہ ابو طالب، یہ کتنے بھائی تھے؟ 4۔ طالب ایک، دوسرے جعفر، تیسرے عقیل، اور چوتھے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 بھائی تھے، اور چاروں بھائی ایک دوسرے سے 10-10 سال چھوٹے تھے۔ یہ 4 بھائی، ابو طالب کے 4 بیٹے، ایک طالب جس پہ ابو طالب ہم انہیں کہتے ہیں، دوسرے ان کے بھائی تھے جعفر جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے، تیسرے بھائی ان میں عقیل تھے، عقیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور چوتھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو عقیل کی بیوی جو تھیں، یہ تھیں فاطمہ بنت عتبہ۔ ہند بنت عتبہ ادھر چلی گئیں بنو امیہ کی طرف، اور یہ ادھر آ گئے ہاشمیوں میں۔ اور عقیل رضی اللہ عنہ بہت بہادر آدمی تھے۔ وہ غزوہ حنین میں گئے، اور غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن میں آیا ہے نا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، آگے اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور حنین کا دن، اس کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے۔ تو حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی۔ تو ہوا یہ کہ کافروں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے انہیں مارا۔ تو عقیل رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو تلوار ماری، مر گیا۔ تو عقیل رضی اللہ عنہ، اس تلوار پہ خون لگ گیا نا، وہ تلوار لے کے گزرے یا گئے تو ان کی بیوی فاطمہ بھی تھی۔ فاطمہ نے جو دیکھا کہ تلوار خون آلود ہے، تو دریافت کیا کہ آپ مال غنیمت میں سے کیا لائے ہیں؟ جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک سوئی دی فاطمہ بنت عتبہ کو، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مسلمان تھیں۔ انہوں نے کہا یہ لو، ایک سوئی لایا ہوں اور کپڑے سیا کرو۔ مشینیں تو ہوتی نہیں تھیں، ہیں جی، ہاتھ سے سلائی کرتے تھے۔ آپ میں سے کسی بچے نے کوئی سوٹ ایسا دیکھا ہے جو ہاتھ سے سلاؤ؟ ہم ایک مرتبہ ملتان گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا پہلی بار کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ ہاتھ سے سیتے ہیں، اور بہت خوبصورت۔
یہ بھی کوئی 25-30 برس پہلے کا قصہ ہوگا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم نے خود دیکھا کہ وہ سوئی سے سلا ہوا لباس تھا، بہت خوبصورت، تو مشینیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے کہ انسان نے سینا کیسے سیکھا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو سوئی دی، فاطمہ بنت عتبہ کو، اور کہا لیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، کپڑے سیا کریں۔ تو ابھی ہٹے ہی تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان انہوں نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں مال غنیمت سب جمع کرو، حتیٰ کہ کسی کے پاس اگر ایک سوئی بھی ہے نا تو وہ بھی واپس لا کر یہاں مال غنیمت میں جمع کرا۔ وجہ اس کی یہ بیٹے کہ یہ قومی خزانہ ہے غنیمت۔ ہم جب ان ممالک کو چلاتے ہیں یا اس کے چلانے کا تصور کرتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ چاہیے نا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ملک چلتا ہے جب آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے، اور یہ ہر چیز پہ ٹیکس یہ بعض اوقات ظلم میں بھی آتا ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا، ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے، جبراً بھی ٹیکس وصول کرتے ہیں، ٹیکس سے پیسہ آتا ہے۔ پھر کبھی کبھی پیسہ ہم وصول کرتے ہیں تجارت سے، کہ آپ کے ملک میں ایک چیز 100 روپے کی تھی، وہ جا کر سعودیہ میں 200 کی بکی، انگلینڈ میں 500 کی بکی، تو وہ پیسہ ہمارے پاس زر مبادلہ میں واپس آیا، اس سے بھی ملک کو پیسہ ملتا ہے۔ کبھی کبھی ملک کو پیسہ ملتا ہے گرانٹ کی صورت میں، کہ زلزلہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، دنیا کے مختلف ممالک مدد کے طور پہ چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نرم شرائط پہ کسی ملک نے 60 سال کے لیے قرضہ دے دیا، کسی ملک نے 100 سال کے لیے قرضہ دے دیا۔ پاکستان نے بھی کسی کو قرضہ دیا ہے کبھی؟ آپ کو نہیں معلوم۔ ایوب خان کے دور میں جنرل ایوب، وہ بھی بیٹے ایک بڑا ظالم تھا، ایک سے ایک بڑا ظالم آیا ہے۔ اس کے بیٹے جو تھے یہ گوہر ایوب وغیرہ، ان کا باپ جب جیتا تھا تو بیٹے انہوں نے کراچی میں غریب لوگوں کی بستیوں میں جا کر آگ لگا دی تھی، اور غریب لوگ زندہ جل گئے۔ یہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ یہ عمر ایوب جس کا نام ہے نا، یہ ہری پور ہزارہ اور ادھر کا مشہور آدمی ہے، اس کا دادا ایسا ظالم تھا۔ یہ سب بیٹے انہی ظالموں کی اولادیں۔ اس لیے یہ جو لوگوں کی حکومت ہے نا، افراد کی حکومت، جمہوریت، یہ بہت خراب چیز ہے، بہت خراب چیز۔ جس طرح بیٹے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے حمایتی لوگ اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں، ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، اس میں دخل نہیں دینا، اس میں نہیں جانا۔ ہمیں بھی حق ہے، انہیں بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ سب ظالموں کی اولادیں، یہ جتنے سیاستدان ہیں بیٹے، ایک تو بات یاد رکھنا، یہ سب ان پڑھ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تراویح تو دور کی بات ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے۔ اور ڈیموکریسی، جمہوریت، یہ الیکشن، اب ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو، ایک ظالم کو اوپر لے آؤ۔ ان میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں بیٹے جس سے اللہ نے کوئی بھلائی کا کام لیا ہو، سب گمراہ، سب ظالم۔ ایوب خان کے زمانے میں جرمنی نے ہم سے قرضہ لیا، جرمنی نے کہا ہمارا ملک بہت غریب ہو گیا ہے، آپ ہمیں قرضہ دے دیں، تو پاکستان نے انہیں کتنے 16,000 یا 6,000 کتنے ڈالر، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، بہرحال قرضہ پاکستان نے دیا،
ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہمارے پاس نظام ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے، اسی طرح بیٹے انقلاب تبدیلی کا ایک نظام ہے، پرامن جد و جہد کے ساتھ، تشدد کے ساتھ نہیں، لڑائی کے ساتھ نہیں، ہم پرامن طور پر کام کریں، 50 سال میں بھی ہم تبدیلی پیدا کر لیں، بڑی چیز۔ لیکن یہ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی بیٹے، اس سے جو چیز جنم لیتی ہے، یا خود اس نے جو جنم لیا نا سیکولرزم سے، بے دینی، اس کے نتیجے میں جتنی حکومتیں آتی ہیں سب بے دین ہوتی ہیں، ایک سے ایک بڑا بے دین آتا ہے۔ تو ملک ایسے چلتے ہیں بیٹے، ٹیکس سے، قرض لے کے، گرانٹ کے ذریعے۔ تو یہ جو قومی خزانہ ہوتا ہے نا، اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے بغیر کسی عوض کے ایک پائی بھی حرام ہے۔ تو وہ قومی خزانہ ایک طرح سے بن رہا تھا نا، غنیمت سے جو چیزیں آتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتی تھیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ ایک سوئی بھی کسی نے نہیں رکھنی۔ عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ فاطمہ کے ہاتھ سے سوئی لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جمع کرا۔ یہ ہے امانت کا تصور، یہ ہیں اچھے لوگ جو قومی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بیٹے جو لوگ بینک لوٹ لیتے ہیں، یہ جمہوریت کے جو متوالے ہیں، اپنی پارٹی کا جلوس نکالا، جا کے تھانے میں سے لوگوں کو نکال لائے، بینک لوٹ لیے، آگ لگا دی، پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا، ٹی وی پہ قبضہ کر لیا، یہ سب ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ کبھی بھی قومی خزانہ، قوم کی چیزیں، ٹیلی ویژن کا اسٹیشن، ریڈیو کا اسٹیشن، حتیٰ کہ اتنے بدبخت ہیں کہ بیٹے میٹرو کتنی اچھی بس ہے نا، انہوں نے جا کر اسے آگ لگا دی۔ کتنے برے یہ لوگ ہیں، یہ جمہوریت کتنی بری ہے۔ کوئی اس ملک میں جمہوریت نہیں آئی جب تک کہ قومی اساسوں کو تباہ نہیں کیا گیا۔ تو بیٹے اس لیے کبھی بھی ٹرین نہیں چلانی، میٹرو نہیں چلانی، بینک نہیں لوٹنے، پارلیمنٹ پہ جا کے دھاوے نہیں بولنے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ ہماری اپنی چیزیں، ہم خراب کریں گے تو کون ٹھیک کرے گا؟ پیسے لگیں گے نا، پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بالکل ملک تو بہت بڑا ہے نا، ہم اسے بالکل سمیٹ کے چھوٹا سا بنائیں تو ایک اور مثال دیں۔ اب جن اداروں میں پڑھتے ہیں یہ بھی تو قوم کے پیسے سے بنے، ایسے ہے نا؟ ان اداروں کی چیزیں بھی آپ کی اپنی ہیں۔ مثلاً یہ مدرسہ ہے، یہ آپ کا اپنا ہے نا؟ یہاں کیا نہیں کرنا؟ لڑائی نہیں کرنی، اور کیا نہیں کرنا؟ کوئی نقصان نہیں کرنا۔ بہت اچھا جملہ آپ نے، کوئی نقصان نہیں، گالی نہیں دینی۔ ارے بیٹے گالی تو سوچو بھی نہیں، بہت بری بات، بہت بری بات۔ اچھا، نقصان نہیں کرنا، مثلاً کیا؟ چیزیں نہیں توڑنی، ٹھیک ہے نا؟ چیزیں کیسے توڑتے ہیں؟ مثلاً نل کا پانی کا اسے توڑ دیا، شیشہ توڑ دیا، اوپر چڑھے نیچے اترے تو جو ہتھیاں لگی ہوئی ہیں نا لوہے کی، اس کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ یہ بچے کرتے رہتے ہیں نا، ہاں؟ اور بلب توڑنا، یہ جو نزاکت سے بنی ہوئی لکڑی کا کام ہے یہ توڑنا، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ سب بیٹے ہماری اپنی چیزیں ہیں، آپ کی چیزیں۔ کل آپ دیکھیں گے ہم سارے لوگ ان کرسیوں سے اٹھ کے قبروں میں آپ ہمیں لٹا آئیں گے، پھر آپ لوگ اس جگہ پہ آ جائیں گے، پھر آپ کو پیسہ کلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ کو چیزیں بنانی ہیں۔ تو کیوں ہم اپنی قومی چیزوں کو توڑیں؟
کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے اگر سوئی بھی لی ہے تو واپس کرو. اور کتنے اچھے تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سوئی لی اور جا کر جمع کرا دی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بیٹے کہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، اس کا نقصان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ ایک نئی کہانی سنائیں گے.